أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. آمین. ہر قسم کی تعریف، توصیف، عبادت، نظر و نیاز اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. انگنت لاتعداد درود و سلام نازل و اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے میں اور آپ درود پڑھے اللہ کی نبی کی شخصیت پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ تاخراتوں میں تیسری تاخرات ہے. بڑے ہی خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جنہوں نے رمضان کے اس اکثر حصے کو اللہ کو راضی کرنے میں، اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، صدقہ و خیرات میں بہتر انداز میں رمضان گزار لیا. وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں. بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ جن لوگوں نے رمضان جیسا بابرکت مبارک مہینہ حاصل ہونے کے باوجود بھی اس کی قدر نہ کر سکے، اس کی عزت نہ کر سکے، اس سے جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسا نہ اٹھا سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو عبادات، جو صدقہ و خیرات، جو تلاوت، جو نمازیں میں اور آپ نے کی ہیں اللہ کے دربار میں اللہ اسے قبول فرمائے. آمین. حاضرین مسجد، انسان دنیا میں آیا ہے، چلتا پھرتا، اپنے زندگی کو گزارتا، اپنے معاملات کو حل کرتا، اور دنیا کا ہر معاملہ اس کا آخرت سے جڑا ہوا ہے. انسان کا معاملہ خاندانی معاملات کرتا ہو یا اپنے دوست احباب سے معاملات کرتا ہو، وہ انسان جیتا ہے دنیا میں لیکن آخرت کے لیے جیتا ہے. انسان معاملات کرتا ہے دنیا میں لیکن آخرت کے لیے کرتا ہے. میں اور آپ اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر آج مسجد میں آئے ہیں تو اس مقصد سے آئے ہیں کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. میں اور آپ اس کڑک دھوپ میں، گرمی کی شدت، اپنے شباب پر ہونے کے باوجود، ٹھنڈے پانی یا مشروبات ہمارے سامنے ہونے کے باوجود اپنے حلق کو سکاتے ہیں اور اپنے بھوک سے جلتے ہوئے پیٹ کو ویسے ہی صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ آخرت میں کامیابی ہو جائے. آخرت ہی میری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے. وہاں کی کامیابی میری اور آپ کی کامیابی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے معاملات میں کامیاب ہو جاتا ہے، حقیقت میں وہ انسان کبھی آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات دنیا کی کامیابی اسے آخرت کی بھی کامیابی بتاتی ہے. اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے مجھ سے اور آپ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ.
اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل آنے والے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس پر نظر رکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ نقطہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہر کلمہ گو کو آخرت کی فکر فرض قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے ہر ایک کو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ اعلان یہ حکم دیا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر لیا ہے، آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھ لیا ہے، اس کی فکر تمہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے وقت ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار جو بھی لوگ ہیں اس کے آنے کے بعد اس کے سامان مہیا کرتے ہیں، اس کے کپڑے لاتے ہیں، اس کی چیز وغیرہ اس کے ضروریات کی چیزیں لائی جاتی ہے، یا پھر آنے سے کچھ دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 2-4 دن پہلے تیاری کی جاتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے گھر میں نیا ایک بچہ آنے والا ہے، اس کی ضروریات کے حساب سے کچھ چیزیں ہونا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھتے جائیے یہ دنیا کا معاملہ ہے، آخرت ایسے نہیں ہے۔ آخرت آپ جانے سے پہلے آپ مکمل سامان بھیج کر جانا ہے آخرت میں۔ دنیا میں اب آنے کے بعد سامان تیار ہوتا ہے آپ کی ضرورت کا، اور آخرت میں آپ جانے سے پہلے سامان رہنا ہے وہاں پر کہ آپ اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے پہلے آپ کا سامان چلے جائے، آپ کی پونجی چلے جائے، آپ کی نیکیاں چلے جائے اللہ کے دربار میں، اس کے بعد آپ جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر لی ہے، اس پر ہر آدمی نظر رکھے۔ یہاں ایک اور نقطہ علماء کرام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انسان آخرت پر نظر رکھتا ہے، آخرت وہاں پر نظر رکھتا ہے، تو آخرت پر نظر رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر یہاں پر بھی پڑتی ہے، اپنے آپ پر بھی، اپنے آپ پر بھی پڑتی ہے اس کی نظر۔ اور دنیا کے معاملے میں انسان سامنے دیکھتا ہے تو یہاں نیچے نہیں دیکھ سکتا، سامنے دیکھتا ہے تو نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ آخرت کے معاملے میں سامنے دیکھتا ہے تو آٹومیٹک نیچے اس کی نظر پڑ جاتی ہے کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا۔ یہ فرق ہے آخرت اور دنیا کے معاملات میں۔ اسی لیے ایک عربی شاعر مجھ سے اور آپ سے نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، ترجمہ سماعت فرمائے، شاعر کہتا ہے کہ اے وہ انسان جب تو دنیا میں آ رہا تھا، جب تیرا دنیا میں وجود ہو رہا تھا، جب تو پیدا ہوا تو ساری دنیا کے تیرے اطراف جتنے لوگ تھے خوش ہو رہے تھے، تیرے رشتہ دار بھائی بہن، کوئی امریکہ میں تھا وہ خوشیاں منا رہا تھا، کوئی ہندوستان میں اپنے گھر میں تھا وہ خوشی منا رہا ہے، باپ کہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں باپ بن گیا، ماموں کہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں ماموں بن گیا، سارے رشتہ دار خوشی میں لڈو مٹھائی بانٹ رہے ہیں، اور تو روتا ہوا دنیا میں آ رہا ہے۔ اور تیرا ایسا ہو کہ جس دن تو دنیا سے جائے، جس دن تو دنیا سے چھوڑ کر ہمیشگی کی زندگی کی طرف جا رہا تو اس وقت تیری تیاری ایسے ہونی چاہیے کہ جس دن تو دنیا چھوڑ کر جاتا ہو تیرے اطراف کے لوگ روتے رہے، انہیں روتے ہوئے چھوڑ کر آ، اس لیے روتے ہوئے چھوڑ کر آ آج ہمارے درمیان ایک نیک انسان چلا گیا، ایک اللہ والا چلا گیا، ایک سچا انسان چلا گیا، جس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، جس کے جسم سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، اگر بولتا تھا تو میٹھی باتیں بولتا تھا، کرتا تھا تو بڑے نیک کام کرتا تھا۔ ہمارے خاندان سے ایک نیک آدمی چلا گیا، ہمارے سماج سے ایک نیک آدمی چلا گیا، ہماری مسجد سے ایک نیک مصلی چلا گیا، اس فکر کے ساتھ تیرے اطراف کھڑے ہوئے لوگ روتے رہے اور تو مسکراتے ہوئے اللہ سے تو راضی ہو جا اور اللہ تجھ سے، اللہ کو اپنے سے راضی کر لے، اس حالت میں تو دنیا چھوڑ کر آ۔ تو یہ میری اور آپ کی زندگی جو دنیا میں کٹ رہی ہے چند دن کی زندگی ہے، بہت مخصوص محدود ہے۔ رمضان کے موقع پر بار بار یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ایام معدودات، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن۔ اسی طرف احساس دلایا جاتا ہے انسان تیری زندگی بڑے چند دن کی ہے، چند دن کی ہے، کب موت کا فرشتہ آئے گا اور کب تجھے لے کر چلا جائے گا، اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آج میں اور آپ ہیں، جس انسان کو دیکھتے ارے بڑا ہوشیار آدمی ہے جی،
क्या होशियार, दुनिया का हर मामला को से बारे में पूछे तो भी क्या बोलता मालूम, कितना होशियार मालूम, हर फील्ड मालूम है इसे, हर फील्ड इसे मालूम है, हर फील्ड के बारे में इसे मालूम है दुनिया के मामलात में, उसे होशियार हम कहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, होशियार आदमी इस्लाम की नजर में, अल्लाह और उसके रसूल की नजर में वो आदमी है जो मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र करता हो। मैं कल के लिए क्या तैयारी कर लिया हूं, आज की फिक्र नहीं, मेरी आंख बंद होने के बाद मेरा क्या जीना रहेगा, मेरा क्या हाल रहेगा, क्या कैफियत रहेगी, उसके बारे में जो आदमी असल में फिक्र करता है उस आदमी के बारे में वो बड़ा खुशनसीब आदमी है। बड़ा ही बदनसीब है वो आदमी, बड़ा ही बदनसीब है वो आदमी जो आज को ही मुकम्मल और सही समझता और कल आने वाली जिंदगी की फिक्र नहीं करता। और आज की सोचकर दुनिया में याद रखिए, कल की फिक्र अगर कोई बंदा करता है तो मामलात सही होते, मियाँ बीवी के मामलात सही होते, भाई बहनों के मामलात सही होते, रिश्तेदारों के मामलात सही होते, खानदान के मामलात सही होते, समाजी मामलात सही होते, पड़ोसियों के मामलात सही होते। इसलिए कि उसे हर वक्त ये सवाल उसके दिल में पैदा होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं इसके बारे में मुझे जवाब देना है, मैं जो कदम उठा रहा हूं इसके बारे में मुझे जवाब देना है। यह एहसास उसके अंदर रहता है, जब तक रहता है वो दुनिया में किसी का हक नहीं मारता, किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, अपनी जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करता, अपने व्यापार में झूठ नहीं बोलता। ये सारे मसाइल आसानी से उस वक्त हल होते हैं जबकि आखिरत पर मेरी और आपकी नजर हो। जब तक आखिरत पर मेरी और आपकी नजर नहीं होती उस वक्त तक दोस्तों मेरी और आपकी जिंदगी, ना दुनिया की जिंदगी कामयाब है ना आखिरत की जिंदगी कामयाब है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर कौल नकल किया जाता है, हमेशा कहा करते थे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, लोगो तुम्हारा हिसाब लेने से पहले तुम अपना हिसाब लेते रहो। रोजाना अपना हिसाब लेना चाहिए मुझे और आपको। बिस्तर पर मैं और आप जाते हैं, लेटते हैं, आज हमने कितनों को गाली दी, आज हमने कितनों का दिल दुखाया, आज हमने कितनी नेकियां कमाई, आज हमने कितने गुनाह कमाए। हर आदमी को अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो बड़े बदनसीब है वो लोग, बड़े ही बदनसीब है। उस दिन पछताने से कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, जिस दिन जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद एक राई के दाने के बराबर भी नेकी हम नहीं कर सकते। आंख बंद होने के बाद पछताने से कोई फायदा होगा? मौत के फरिश्ते को देखने के बाद कोई फायदा होगा? अभी आपने सुना फिरौन के ताल्लुक से कि मौत के फरिश्ते को देखने के बाद फिरौन ने क्या कहा, आमन तू, मैं ईमान लाता हूं। फरिश्ते ने क्या कहा, अब ईमान लाएगा, अब तक तो इनकार कर रहा था। उस वक्त मैं और आप भी पछताएंगे जब मौत के फरिश्ते को देखने के बाद हम बदलना चाहेंगे, नहीं बदल पाओगे दोस्तों। वह वक्त आने से पहले मुझे और आपको बदलना है, वह वक्त आने से पहले मुझे और आपको अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए। दोस्तों मैं और आप हैं, जरी सी नेकी कर लेते हैं, जरा सा अल्लाह की राह में खर्च कर लेते हैं, या 4 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, 4 दिन फजर या 4 दिन नमाजें पढ़ लेते, रमजान के रोजे रख लेते, बड़े फखर से कहते कि मैं मुसलमान, मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया। अरे अपने आप पर फखर करता है, अपनी इबादत पर फखर करता है। 4 गरीबों को खाना खिला लिया, 4 गरीबों को कपड़ा पहना दिया, रमजान के रोजे रख लिया और फखर करता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब आखिरत में मेरे लिए जन्नत है। क्या जन्नत बाप दादा का ठेका है? आइए हजरत उमर रजी अबू बकर रजी अल्लाह ताला का वाक़या आप सुनते जाइए। अबू बकर रजी अल्लाह ताला कौन है, कौन है, उनकी खुसूसियत क्या है बताइए, क्या है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला की खुसूसियत, उनके ताल्लुक से क्या बताया अल्लाह के नबी? जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिला है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को, जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिला दिया गया। इतना बड़ा मुकाम रखने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अपने घर के अंदर बैठकर रो रहे हैं, ज़ारो क़ितार रो रहे हैं। अचानक उमर रज़ी अल्लाह ताला मुलाकात के लिए जाते हैं, देखते हैं घर के अंदर अबू बकर तन्हा है और रो रहे हैं। क्या रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी ज़बान को पकड़े हैं, अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल कर पकड़े, अरे ज़ुबान तू कंट्रोल में, तेरी वजह से मैं जहन्नम में कहीं चला ना जाऊं।
اللہ اکبر. زبان کا ذرا سا فرق بھی انسان کر لیتا ہے, ذری سی بھی غلطی کر لیتا ہے, ہو سکتا ہے کہ زبان کے غلط استعمال سے انسان جہنم میں چلا جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت مجھے دے گا, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے کہ زبان سے بہت سارے معاملات بگڑتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے روتے تھے. کیسے ابو بکر, اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر کا ہے. ایسے ابو بکر جس کو اللہ کے نبی نے زندگی میں بے شمار مرتبہ جنت کی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ کہہ دیا کہ ابو بکر تم جنتی ہو, جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں بلایا جائے گا. ایسا ابو بکر رو رہا ہے اپنی زبان کو پکڑ کر. بتاؤ میرے دوستو, ہم کتنی مرتبہ روتے ہیں اللہ کی دربار میں, کتنی مرتبہ روتے ہیں. کبھی ہم نے اپنے گناہوں کو یاد کر کر رویا, کبھی گڑ گڑایا؟ جس ابو بکر کو جنت کی گارنٹی دی گئی وہ ابو بکر روتا ہے, اور میں اور آپ اپنے کیے ہوئے 4 نیکیوں پر فخر کرتے ہیں, 4 نمازوں پر فخر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں, میں عبداللہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, وقت کا بادشاہ, تقریباً 2 لاکھ مربع کلومیٹر پر بادشاہ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں مل کر جا رہے ہیں. اچانک ایک جنگل کے جھاڑیوں کے پاس پہنچتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تھوڑی ضرورت پڑ گئی, میں ابھی آتا ہوں. جاتے ہیں, بہت دیر تک نہیں آیا تو عبداللہ ابن مسعود کو ڈر ہو گیا. کیا ہو گیا, جنگل میں اندر گئے ہیں, کیا ہو گیا, کچھ تو حادثہ نہیں ہو گیا؟ اندر جاتا, کہتے ہیں کہ میں اندر گیا, اندر جا کے دیکھتا ہوں ایک جھاڑ کے پیچھے کھڑ کر اب عمر رضی اللہ رو رہے ہیں, رو رہے, کہتے ہیں اے عمر تو خطاب کا بیٹا ہے, اس بات کو مت بھول, لوگ تجھے امیر المومنین بولتے ہیں تو فخر کر رہا ہے اپنے آپ میں, لوگوں کا امیر ہے, لوگوں کا بادشاہ, اس لیے فخر کر رہا اپنے آپ میں. تو الخطاب کا بیٹا ہے, اس بات کو مت بھول, تجھے جو بادشاہت دی گئی ہے اس کا جواب تجھے وہاں دینا ہے. احساس دلا کر رو رہے ہیں ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور بے شمار واقعات آپ جانتے ہیں. مجھے وقت بہت کم ہے, اس لیے مختصر طور پر بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, کون نہیں جانتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ عثمان غنی ہیں, جب بھی قبرستان سے گزرتے تو زار و خطار روتے تھے, زار و خطار روتے تھے. آخرت کی فکر کے لیے ایک واقعہ کافی ہے میری اور آپ کی زندگی کے لیے. دوستو ایک واقعہ تھوڑا غور سے سنتے جانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جب بھی قبرستان سے گزرتے, قبر سے گزرتے, قبر کا ذکر ہوتا تو زار و خطار سے رونے والے عثمان, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا عثمان کے بارے میں, کہا ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان, 3 مرتبہ کہا. عثمان آج کے بعد ایک نیکی بھی نہ کرتا تو جنت میں جاتا, عثمان آج کے بعد ایک نیکی بھی نہ کرتا تو جنت میں جاتا. ایسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا, جب ان کو شہید کیا گیا, جب ان کی آنکھیں قرآن پڑھ رہی تھی, حضرت نائلہ ان کی بیوی آتی ہیں, ان کی آنکھیں بند کرنا چاہتی ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں نائلہ میری آنکھوں کو بند مت کرنا, کل حشر کا میدان ہوگا, اللہ اپنی عدالت میں مجھے کھڑا کرے گا, سوال کرے گا اے عثمان جس وقت تیری روح نکالی جا رہی تھی تیری نظر آخری کہاں تھی؟ میں کہوں گا کہ اللہ تیرے کلام پر تھی. ہے آج وہ چیز؟ ہے میرے اندر اور آپ کے اندر وہ فکر کہ ہمارا آخری وقت اللہ کی عبادت میں گزر جائے, اللہ کے ذکر میں گزر جائے, کل حشر کے میدان میں جب سوال ہوگا تو میں جواب دے سکوں؟ دوستو میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہم اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کی زندگیوں کو جانتے, سنتے, پڑھتے, اس کے باوجود بھی ہماری زندگیاں نہ بدلے تو بڑے ہی بد نصیب ہیں. امرات غامدیہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں, وقت نہیں کہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں. جب اس سے زنا ہو گیا, اللہ کے نبی سے آ کر کہتی اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی نے کہا کب کی مہلت دی؟ کہا بچہ جننے کے بعد آنا. بچہ جننے کے بعد, کتنے دن میں بچہ جنتی بھائی عورت؟ 8 دن, 10 دن, مہینہ, 2 مہینے, 9 مہینے. 9 مہینے صبر کرتی ہے اور 9 مہینے کے فوراً بعد اللہ کے نبی کے پاس شیر خار بچے کو لے کر آتی ہے. اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. 9 مہینے کیسے گزاری رہے گی وہ؟ کہ اللہ کے نبی 9 مہینے کے بعد بلا بھیجے, آؤ اس عورت کو بلاؤ, سزا دے رہا ہے؟ نہیں, اس عورت کو یہ فکر تھی کہ حشر کے میدان میں اللہ مجھے سزا نہ دے. یہ فکر اسے کھا رہی تھی. اس وجہ سے وہ 9 مہینے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا نہیں جاؤ, بچہ کچھ کھانے کے قابل ہو جائے تب لے کر آنا. کتنے دن میں کھاتا بچہ؟ تقریباً 2 سال, 2.5 سال.
2-2.5 साल के बाद बच्चा जब खाने के काबिल होता है, उस वक्त रोटी का टुकड़ा देकर अल्लाह के नबी के दरबार में आती है। दोस्तों अंदाजा लगाओ, जिस वक्त से उससे गुनाह सरजद हुआ उस खातून से, उसके बाद से लेकर बच्चा के उस उम्र आने तक, ये 9 माह और उसके बाद 2.5 साल, तकरीबन 3.5 साल के बाद ना अल्लाह के नबी ने बुलाया उसे सजा देने के लिए, खुद वो औरत चलकर अल्लाह के नबी के दरबार में आकर अल्लाह के नबी से कहते, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। बताओ दोस्तों ये कौन सी चीज उनके अंदर थी कि अल्लाह के नबी के पास आकर अपने आप को ताहिर ने के अल्फाज करी थी? यही आखिरत का एहसास था। अल्लाह के दरबार में खड़े होना है, वहां सवाल होगा, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, जवाब मेरे पास नहीं। यही फिक्र उस सहाबा के अंदर थी। उस फिक्र की वजह से सहाबा रजी अल्लाह अन्हु व रज़वान ने क़यामत की हौलनाकी को याद करते तो कांप जाते थे सहाबा, डर जाते थे सहाबा, कई सहाबा बेहोश हो जाते थे। आइए हम अगर कभी देखते हैं तो हमारे आस पास में हम चलते फिरते, कभी किसी के पैरों में सांप आ जाता है, कोई बोलता अरे सांप है हटो भाई, बोलता कितना जोर से पुकारता, आगे पीछे क्या भी रहता है, सांप सांप पुकारता। कुरान में अल्लाह उस नहज से क़यामत का जिक्र बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह सूरह क़मर की 6ठी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं फ़तवल्ला अन्हुम यौम यदउ दाई इला शैइन नुकुर। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 ग्रामर के 2 हुर्फों को अल्लाह ने हज़फ कर दिया। ग्रामर के 2, यदउ में वाव को निकाल दिया, अद्दाई में या को निकाल दिया। यहां पर ये 2 निकालने के बाद मुफस्सिरीन बयान करते हैं क़यामत के हौलनाकी और क़यामत के डर को हमें वाज़ेह करने के लिए अल्लाह ने इस नहज से बताया कि लोगों क़यामत जो आने वाली है बड़ी खतरनाक चीज है, उससे तुम होशियार रहो। और अरबी ज़बान में नुकुर कहते हैं। नुकुर पूरे कुरान में 1 मरतबा आया और नुकुर ऐसी चीज को कहते हैं आज तक तुमने कभी उस चीज को नहीं देखा और एक मर्तबा तुम देखने वाले हो, जिस दिन तुम देख लोगे तो बेहोश हो जाओगे। इतनी खतरनाक चीज आने वाली है, वही क़यामत है। उसी क़यामत को सहाबा जिक्र करते, याद करते सहाबा तो बेहोश हो जाते थे। दोस्तों आइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कभी सहाबा के सामने क़यामत का जिक्र होता, मौत का जिक्र होता तो सहाबा ज़ारो ख़ितार रोते थे। मैं और आप समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रे से नेकियां कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देगा या जन्नत दे देगा। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ का वाक़िया सुनते जाना, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बताता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत साद। क्या मैं और आप सहाबा से आगे बढ़ सकते हैं नेकियों में? नहीं बढ़ सकते। माशाअल्लाह अल्लाह के नबी ने क्या कहा सहाबा के मुकाम को बताते हुए, अगर मेरे बाद आने वाले कोई उम्मती किसी एक सहाबी को मकाम को पाने की कोशिश करते हुए एक पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में दे दे, लेकिन एक चंबू खजूर अगर किसी सहाबी ने अल्लाह की राह में दे दिया उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इतना बड़ा मुकाम सहाबा का है। ऐसे सहाबी हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मुकाम और मर्तबा सुनते जाना। जिस दिन हजरत साद का इंतकाल होता है अल्लाह का अर्श जुम्बिश करने लगता है। जिस दिन उनकी रूह निकाली गई, उस रूह निकालने के वक्त अल्लाह का अर्श जुम्बिश करता है। और इतना ही नहीं, अल्लाह के हदीस में आता है जिस दिन जब रूह निकालकर 7 आसमानों की जानिब जाने लगती है और आसमान पर हुक्म होता है कि साद की रूह आ रही है, आसमान के पूरे दरवाजों को खोल दिया जाए। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा मुकाम रहेगा उस सहाबी का। एक दरवाजे से जाते हैं, पूरे दरवाजे से जाते हैं, एक ही दरवाजे से जाते, लेकिन पूरे दरवाजों को खोलने का मकसद यह है उनका मुकाम और मर्तबा बताया जाता है। और इतना ही नहीं, सहाबी अल्लाह के नबी से एक सहाबी सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी साद तो बड़े लहीम शहीम मोटे पहलवान किस्म के आदमी हैं, जब हमने उनके जनाजे को उठाया कुछ उठाने के बराबर ही नहीं था, एकदम हल्का था। क्या था मामला? अल्लाह के नबी ने फरमाया हमलतु गैरुकुम, उसको उठाने वाले तुम्हारे अलावा एक और मखलूक हो, फरिश्ते थे, फरिश्तों ने उनका जनाजा उठाया। इतना बाबरकत साथ। और अल्लाह के नबी क्या फरमाए, किसी बंदे की जनाजे की नमाज में 70 या 100 मुत्तकी लोग खड़े होकर दुआ कर ले जनाजे की नमाज में मगफिरत की, उसकी मगफिरत हो जाएगी। हजरत साद की जनाजे की नमाज में कितने लोग थे, फरिश्ते थे? 70,000 फरिश्ते थे। सुभान अल्लाह, 70,000 फरिश्ते थे। इस साद रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब खबर में रखा गया, अल्लाह के नबी बहुत तवील दुआ करे, बहुत लंबी दुआ करे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी
کیا معاملہ ہے، سعد کی اتنی برکتیں، سعد کے ساتھ اتنی فضیلتیں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے کیا معاملہ ہے کہ ایسا آپ اتنی لمبی دعا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کے جب اس کو سعد کو خبر میں رکھا گیا تو ایسا دبایا گیا سعد کو، حتی سارا کشار، بال کی طرح باریک کر دیا گیا سعد کو۔ اللہ، اتنی بابرکت والا صحابی، اتنی فضیلتوں والا صحابی کا حال یہ ہے، میرا اور آپ کا کیا حال رہے گا دوستو؟ ذرا اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے کیا نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جس کو دیکھ کر اکڑ رہے میں اور آپ؟ کون سی نیکیاں ہیں؟ 4 روپے اللہ کے راہ میں دے دیے، ذری سی عبادتیں کر لیے اور سمجھ رہے کہ جنت مل جائے گی؟ نہیں دوستو، گڑ گڑاتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے اللہ کے دربار میں۔ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے رخصتی سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ اگر ہم نہیں مانگیں گے، بہت بد نصیبوں میں ہمارا نام ہوگا۔ اگر ہم مان لیں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ خوش نصیب بندوں میں میرا اور آپ کا نام ہوگا۔ لہٰذا مجھے اور ایک جگہ جانا ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں ایک آیت آپ کے حوالے کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں دوستو۔ قیامت کے دن اور اس کے ہولناکی کا ذکر اللہ رب العالمین بیان کرتے ہوئے اور مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہر انسان کو چاہیے، ہر آدمی کو یہ بات جان لینا چاہیے۔ اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ کہتا ہے ہم نے ہر انسان کے ساتھ ایک پرندے کو، یعنی ایک سی سی کیمرہ سمجھیے آپ کے موٹے انداز میں، لگا دیا ہے ہم نے، اور اس کی ہر حرکت کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں اس کیمرے کے اندر۔ اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں، ہم پرنٹڈ بک اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، پرنٹڈ بک اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اس وقت کوئی کچھ انکار نہیں کر سکے، میں یہاں گیا نہیں، میں وہاں نہیں گیا، نہیں، کون سے ہاتھ سے غلطی کیا، کون سے پیر سے قدم آگے گیا، کیا کیا، پورا پرنٹڈ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے یلقاہ کتابا منشورا، ہم اس کے سامنے پرنٹڈ بک رکھ دیں گے۔ بعض لوگ اس وقت جس کے ہاتھ میں دامے ہاتھ سے نام اعمال دیے جائیں گے، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے مذاق سے جھوٹ بولا، اس کو بھی لکھ لیا، ہم نے مذاق سے کسی کو مارا، اس کو بھی لکھ لیا، ہم نے چھوٹا گناہ کیا، اس کو بھی لکھ لیا، ہم نے بڑا گناہ کیا، اس کو بھی لکھ لیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ اس پروگرس رپورٹ کے اندر ہماری ہر غلطی نوٹ کر دی گئی ہے۔ لہٰذا ہمارے پیچھے ہمیشہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، جو غلطی میں اور آپ کر رہے ہیں وہ نوٹ کر رہا ہے۔ اس کیمرے کو نظر میں رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ دعا ہے کہ بار اللہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ رمضان کی سعادت برکتیں مکمل طور پر استفادہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو بھی گناہ ہم سے جان کر انجان کر ہوئے ہیں، اے اللہ تمام گناہوں کی اللہ تو مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہم سے جان عبادتوں میں جو خشوع، جو اخلاص نہیں آ رہا ہے، اے اللہ اخلاص ہمیں نصیب فرما، وہ خشوع ہمیں نصیب فرما، ہمیں کثرت سے عبادت کرنے والے بندوں میں اللہ ہمارا نام شامل فرما لے۔ اے اللہ ان راتوں میں، اس رمضان میں جن لوگوں کو تو جہنم سے آزاد کر کر جنت کا مستحق قرار رہا ہے، اے اللہ ان میں ہمارا نام شامل فرما لے، اور جن کو اللہ تو ہمیشہ کے لیے جنت بھی بنا رہا ہے ان میں ہمارا نام شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے بزرگوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے ان اساتذہ کرام کو جن لوگوں نے الحمدللہ ہمارے اس قابل بنایا، ان تمام اساتذہ کی تو مغفرت فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔